بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہمارے مدارس میں ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، استاد پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں۔ برکت کے لیے وہ دعا ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی استاد شاگرد والا معاملہ تو نہیں، ہم سب ساتھی ہیں درس قرآن کے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تمام احباب ایک دفعہ بلند آواز سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل کرم اور احسان ہوا، کروڑہ بار اس کا شکر ہے، لامحدود اس کی نعمت ہے کہ اسی کی توفیق سے تیسری دفعہ درس قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، اور اب چوتھی دفعہ بلکہ پانچویں دفعہ، کیونکہ چوتھا درس قرآن کریم الحمدللہ ہفتہ وار ہر جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد سیدنا علی المرتضی جامعہ میں صدر بازار میں حافظ محمد عرفان صاحب کے ہاں وہ درس قرآن بھی تسلسل سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس جمعہ سے وہاں پہ سورۃ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی تکمیل ہوگی انشاءاللہ، 2016 سے جاری ہے۔ یہ پانچویں درس قرآن کریم کا آغاز جمعۃ المبارک کے دن ہمارے استاد محترم میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، رئیس دارالافتاء جامعہ خیر المدارس ملتان، اختتامی درس کے ساتھ ہی اس کا افتتاحی درس بھی فرما گئے تھے، آغاز بھی کر گئے تھے
انشاءاللہ العزیز ہم اسی تسلسل کے ساتھ درس قرآن کو جاری رکھیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کی بھی تکمیل ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ پروگرام بہت ہی شان اور شوکت اور عظمت کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس میں جو اچھائیاں ہوئیں، جو اچھا ہوا، وہ میرے رب کا کرم، فضل اور احسان، اور تمام اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور آپ تمام حضرات کی محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ میں اس پہ آپ تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں کمیاں ہوئیں، یقیناً ہوئیں، کیونکہ کمیوں سے پاک کام صرف اللہ کے ہیں۔ باقی جتنا بھی مرضی بندہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرے، انسان ہے، اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں۔ وہ کمیاں ساری میری بے فکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے لیے جن حضرات کو یہاں پہ کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوئی، اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا خواستگار ہوں، آپ حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اس پروگرام کی تمام اچھائیوں کو قبول فرما کر پورے علاقے کی اور سارے شہر کی اور پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ یا اس کی تفسیر کروں، درس قرآن کریم کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت زمین پر اللہ کی واحد کتاب ہے جو محفوظ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کی زمین پر اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں، انبیاء علیہ السلام کے صحائف اللہ کے صحائف تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی شکل اور حالت میں آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کا محفوظ کلام، محفوظ خطاب، اللہ کا پیغام بالکل اسی طرح ٹھیک جس طرح لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ زمین پر موجود ہے، تو وہ یہ قرآن کریم ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے جن ذرائع اور وسائل کو استعمال کیا ہے کہ کس ذریعے سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی بھی طرح قرآن کریم کو محفوظ بنا سکتا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہر چیز کو اللہ پاک نے جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ۔ اسباب کے درجے میں اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا ہے، جو سبب اختیار کیا ہے، وہ یہ علماء کرام، دینی مدارس، قرۂ کرام، حفاظ کرام، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم ھدی للناس ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، اللہ کی رسی حبل اللہ المتین ہے۔ قرآن کریم جنت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔
قرآن کریم ہدایت کے راستے پہ لے جانے والی کتاب ہے۔ جس نے اس کتاب کی اتباع کی اللہ نے اس کو دنیا میں عزتوں سے نوازا، جس نے اس کتاب سے منہ موڑا دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہوا، آخرت میں بھی اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ اللہ پاک اس کتاب سے ہمیں لذت آشنائی نصیب فرما دے۔ اس کتاب کے اندر بڑا ہی ذوق و شوق و سرور اور مٹھاس ہے۔ ہمارے بڑے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کتاب کو کھولا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ اللہ رب العالمین اس میں ہر انسان کو مخاطب کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے بندے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ اس پاک کلام کی برکت سے میں اللہ سے کس طرح جڑ گیا، اللہ کی رسی سے کیسے جڑ گیا کہ میں منزلیں طے کرتا کرتا خود اللہ تک پہنچ گیا۔ اس لیے اس کلام پاک کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، یہ اس کا حق ہے۔ اپنے الفاظ قرآن کو بھی ہم درست کریں، اور درس قرآن میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہم اس کو غور سے سنا کریں۔ اس میں کوئی کمی ہو تو ہم اپنی اس کمی کو درست کریں، پڑھنے والے میں کوئی کمی ہو تو اس کی ہم نشاندہی کریں۔ اس سے ہمارا تکرار ہوگا، مذاکرہ ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ پھر اس کے ترجمے اور مفہوم کو ہم سمجھیں۔ اصل یہ ہے، برکت کی کتاب نہیں ہے میرے دوستو، معذرت کے ساتھ آج ہم نے صرف اس کو برکت کی کتاب بنا لیا کہ جناب مکان نیا بنایا لہذا قرآن پڑھنا ہے، بچے بھیج دیں۔ دکان نئی بنائی ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، برکت کے لیے بچے بھیج دیں۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے جی، برکت کے لیے بچے بھیج دیں۔ کوئی مرنے کے قریب ہے جی، موت نہیں آ گئی، جان نہیں نکل گئی، کوئی بندہ بھیج دے جی سورۃ یاسین پڑھے برکت کے لیے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو جناب اس کو جو ہے تعویذ بنا دیں، اس پہ پڑھ کے دم کر دیں برکت کے لیے۔ یہ ساری برکات ہیں قرآن کریم کی، ان کا انکار نہیں ہے، بالکل انکار نہیں ہے، کوئی شک نہیں، یہ قرآن کریم کی برکتیں ہیں۔ میت کے قریب پڑھا جائے گا، مرنے والے کے قریب پڑھا جائے گا، جان کنی میں آسانی ہوگی، بیمار کو پڑھ کے دم کیا جائے، پانی پلایا جائے، شفا ہوگی۔ قرآن کریم گھر میں، فیکٹری میں، دکان میں، ادارے میں پڑھا جائے، اس کے الفاظ، حروف کی برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ فضائل ہیں، برکات ہیں، یقیناً ہیں، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس میں احکامات دیے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی مشینری کو چلانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ دنیا میں آپ کوئی مشین خریدیں، کوئی گاڑی خریدیں، کوئی اور ایسی چیز خریدیں، وہ ساتھ ایک گائیڈ بک دیتے ہیں، جناب اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ موٹر سائیکل لی، گاڑی لی، ساتھ گائیڈ بک ملے گی، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس کی ہدایات کی روشنی میں یہ چلے گی تو یہ مشین فائدہ مند ہوگی، کارآمد ہوگی، دیر تک چلے گی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جناب پیسہ میرا، گاڑی میری، محنت میں نے کی ہے، خرچہ میں نے کیا ہے،
کہ کمپنی والے کون ہوتے ہیں مجھے ہدایات دینے والے؟ کہ جناب اس کو اس طرح چلاؤ، اس طرح چلاؤ، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا؟ پٹرول کی جگہ پہ وہ موبلائل ڈالے، موبلائل کی جگہ پہ وہ پانی ڈالے، پانی کی جگہ پہ پٹرول ڈالے، تو ایمانداری سے بتاؤ گاڑی چلے گی؟ اس کی فائدہ دے گی؟ اس کو نقصان ہوگا۔ بالکل میرے عزیز دوستو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زور سے بولے تو ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس اللہ نے انسان کی اس مشین کو چلانے کے لیے یہ ایک گائیڈ بک ساتھ دی ہے۔ اس جسم کو، یہ تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی، بالکل غلط ہے، دھوکہ ہے۔ یہ جسم بھی کس نے دیا ہے؟ اس کو چلانا بھی کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی مرضی قرآن کریم ہے، اس کے مطابق چلاؤ اس کو۔ اس لیے آج ہم درس قرآن کریم کے آغاز پر یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر اس کے مطابق اپنے جسم کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہماری نیت درس قرآن کریم سننے یا سنانے سے دنیا کی کچھ بھی ہمیں نفع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا اجر، ثواب، اس کے تمام انوارات، اس کی تمام برکات جو چاہیے تو وہ کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ ہم سننے والے بھی سنانے والے بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم جو سنا رہے ہیں صرف کس کے لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اپنی نیتوں کا شروع میں درست کر لینا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے، اور نیت پہ ہی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ کسی بھی عمل کو صحیح نیت سے کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور کسی بھی عمل کو دکھلاوے کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، بلے بلے کے لیے، واہ واہ کے لیے، یا لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں سے اس کا رتی بھر بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا وہ پکڑ کا سبب بن جائے، پکڑ کا باعث بن جائے کہ کس لیے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، کیوں کیا تھا ایسا۔ اس لیے آغاز درس قرآن کریم میں ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سنیں اور سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز دوستو، جب آپ قرآن کریم کو سننے کی نیت سے گھر سے چلیں گے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کریم کا درس بھی سننا ہے، اس نیت سے جب آپ گھر سے چلیں گے تو نماز کے لیے چلنے والا، وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے چلنے والا، مسجد کی طرف آنے والا اللہ کو کیسے پیارا لگتا ہے؟ جیسے احرام باندھ کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آ، ایسے اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے۔ مسجد کی طرف آنے والا، اللہ کے گھر میں جانا اچھے خاصے روپے مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت سب سے پہلے، پھر اسباب کے درجے میں مال جمع کرنا، پھر اس کے وسائل۔ لیکن یہاں تو کوئی بہت بڑی محنت مشقت کے بغیر ہم وضو کر کے مسجد کی طرف چلیں تو اللہ کو ایسے پیار آنے لگتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے آ گئے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اس نیت کو ہم ٹھیک کریں، اور پھر ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں مل گئیں، درجات بلند ہو گئے۔ اور فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف پیدل چل کے جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو، پورا نور ملے گا قیامت کے دن۔ یہ معمولی نہیں ہے صبح اٹھ کے مسجد کی طرف آنا،
نمازوں میں دل لگنا، مسجد میں دل لگنا، اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پر، اللہ ہم سب پہ یہ کرم نوازی جاری رکھے۔ اور دوسری، جب ہم نیت کر لیں گے کہ ہم قرآن سننے اور سیکھنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو ہماری حیثیت طالب علم والی ہو جائے گی۔ اور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے تو وہ ایک ایک قدم زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ایک قدم جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارا اللہ کے ہاں درجہ مقام بدل جائے گا۔ اس لیے نیت گھر سے کر کے چلا کریں کہ میں قرآن کریم کو سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہوں، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کریم بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم درس قرآن کریم کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک اس کی ساری برکات، انوارات، اس کے سارے روحانی فیوز ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرے حضرات کو بھی آپ نے دعوت دینی کہ جس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ خود آتے ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگ جڑیں گے، انشاءاللہ العزیز دوسروں تک بھی آواز پہنچے گی۔ ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، اللہ کی رسی سے جڑ گیا، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور دوسرا کم سے کم یہ ہوگا کہ ہم پکے ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو تسلسل کے ساتھ سننا، روزانہ کا سننا، یہ دلوں کی آبیاری کرتا ہے۔ جس طرح ہماری روح کو، ہمارے جسم کو روزانہ خوراک کی ضرورت ہے، ہمارا جسم روزانہ خوراک چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہم کرتے کہ جی سال کی روٹیاں اکٹھی کھا لیں، سال کا پانی اکٹھا پی لیں اور اس کے بعد جناب چھٹی پورا سال۔ قرآن کے ساتھ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جی صرف رمضان میں پڑھ لیں اس کے بعد چھٹی؟ روز اس کو جب ہم سنیں گے، روز اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر دیکھیں دل کی حالت، دل کی کایا کیسے پلٹتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی یہ جو فضیلت ہے آنے کی، یہ گھر سے وضو کر کے آنے کی ہے۔ باقی مسجد میں آئے انسان اور یہاں آ کر وضو کرے تو اس میں بھی حرج تو کوئی نہیں ہے، انتظام بھی ہوتا ہے ہماری مساجد میں۔ تو اجر اور ثواب جو حدیث مبارک میں آیا ہے وہ اسی کا آیا ہے۔ بلکہ شاید فجر کی سنتوں کے متعلق میں نے ایک جمعہ میں عرض کیا تھا کہ فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کے آنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ وضو بھی گھر میں کرے اور فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کے آئے۔ باقی یہاں آ کے کوئی وضو کرے اور یہاں آ کے سنتیں پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جو روایات میں اجر اور ثواب ہے وہ گھر سے وضو کر کے آنے کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من